إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن عبد الله بن شخير رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز من عزيز الرحى. رواه الإمام أبو داود في سننه، والحديث صحيح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، عزیزوں اور آواز سننے والی عزت مآب خواتین اسلام، انسان ظاہر کو اپنے ظاہر کو بہت ہی زیادہ بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. اور انہی میں سے ایک انسان کا ظاہری عمل نماز بھی ہے. نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدمیوں، صلاۃ کے وقت، نماز کے وقت زینت اختیار کرو. آج جمعہ کا دن ہے. اس صلاۃ جمعہ کے اہتمام میں ہم نے غسل کیے، پاک و صاف اور اچھے سے اچھا لباس زیب تن کیا، چہرے کی بھی آرائش و زیبائش کی، اور اسی مناسبت سے مساجد کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. میرے بھائیو، عزیزوں اور دوستو، اس نماز کو ادا کرنے کے لیے ہم نے بہت ہی زیادہ اہتمام کیا، بہت ہی زیادہ ہم نے اس کا خیال کیا. اسی طرح سے میرے بھائیو، عزیزوں اور دوستو، اس نماز کو ادا کرنے کے لیے ہم نے دیگر زینتیں اختیار کی، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا، کیا ہی عمدہ ہوتا کہ ہم جس
عظیم عبادت کو ادا کرنے کے لیے آج اس مقدس اور بابرکت گھر میں جمع ہوئے ہیں، اے کاش کہ اس عظیم عبادت کو ادا کرنے کے لیے ہم نے اپنے باطن کو بھی صاف کر لیا ہوتا، اپنے دلوں کی بھی صفائی کر لی ہوتی، اس عظیم عبادت کے لیے اپنے دل کو تیار کر لیا ہوتا۔ میرے بھائیو عزیزو اور دوستو، انسان کا ظاہر چاہے جتنا بن سنور جائے، مساجد چاہے جتنی بنا سنوار دی جائیں، لباس کی آرائشوں اور زیبائشوں سے اپنے آپ کو مزین کر لیا جائے، لیکن جب تک ہمارا دل اس عظیم عبادت کو ادا کرنے کے لیے صحیح معنی میں تیار نہیں ہوگا، میرے بھائیو، اس عبادت میں کچھ مزہ نہیں آئے گا، اس عبادت کا لطف ہم کو نہیں مل سکتا۔ اس عبادت کا مقصد حل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے والوں کی کامیابی کو معلق رکھا ہے دل کے خشوع اور خضوع پر، کہ جب تک نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ دل لگا کر دل کی ساری آلائشوں کو ختم کر کے اس عظیم عبادت کو محبت و چاہت کے ساتھ جب تک اس عظیم عبادت کو ادا نہیں کیا جائے گا، میرے بھائیو عزیزوں اور دوستوں، اس کا کچھ ثواب ملنے والا نہیں، اس پر کامیابی ملنے والی نہیں، اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے مومنین، ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ ان کی ایمان کے بعد جو پہلی خصوصیت اور صفت ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز کی پابندی تو کرتے ہی ہیں، نماز کا اہتمام تو کرتے ہی ہیں، لیکن نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ دل لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ خشوع کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم بہت سنتے ہیں کہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا چاہیے، خشوع اور خضوع سے یہ عبادت کرنی چاہیے۔ خشوع دل کی طہارت، دل کی پاکی، دل کی صفائی، دل کی نرمی، دل کا سکون، دل کا اطمینان، اور دل کے اندر اس عظیم عبادت کے لیے محبت، یا جو بھی عبادت ادا کی جائے دل ہی کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، کہ یہ عظیم عبادت دل کی توجہ کے ساتھ اپنے ذہن و دماغ کو، دل کو تمام طرح کی فکروں سے، تمام طرح کی سوچوں سے، تمام طرح کی جو ہے مشغولیات سے اپنے دل کو پاک و صاف کر کے آدمی اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر لے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس احساس کے ساتھ اس عظیم عبادت کو ادا کرے جس کے بارے میں پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاحسان، جبریل علیہ السلام نے کہ پوچھا تھا، مل احسان یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ پہلے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں پوچھا،
پھر اسلام کے بارے میں پوچھا، پھر احسان کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اس احساس کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ عبادت کرو اللہ کی، اور نماز، یہ صلاۃ سب سے عظیم عبادت ہے میرے بھائیو عزیزو اور دوستو، سب سے عظیم عبادت ہے ایمان لانے کے بعد، کہ اس احساس کے ساتھ عبادت کرو، اس احساس کے ساتھ تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، اس احساس کے ساتھ تمہارا رکوع ہو، اس احساس کے ساتھ تمہارا سجدہ ہو، اس احساس کے ساتھ تمہاری تسبیحات ہو، اس احساس کے ساتھ تمہاری قرات ہو کہ تم کأنک تراہ، گویا کہ تم اپنے مالک حقیقی، اپنے معبود حقیقی کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو کہ رب تمہارے سامنے ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اتنا عظیم رب ذوالجلال، اس کے سامنے تم کھڑے ہو، اس کے سامنے عبادت کر رہے ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے رکوع اور سجود کر رہے ہو، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے تلاوت کر رہے ہو، اس احساس کے ساتھ کہ تم اپنے رب کو، مولا حقیقی کو، معبود حقیقی کو تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ شعور، یہ احساس نماز کے وقت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، تب جا کر کے عبادت میں مزہ ملے گا۔ یہی ہے خشوع، یہی ہے خضوع، کہ اپنے رب کے لیے اپنے دل کی ساری توجہات کو پیش کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اور اگر تمہارے دل کے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، یہ شعور نہیں جاگتا ہے، تو کم از کم یہ شعور ضرور پیدا کرو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی ہے، اس کی نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ جس وقت تم نماز پڑھ رہے ہو، جس وقت تم قیام میں ہو، جس وقت تم رکوع میں ہو، جس وقت تم سجود میں ہو، جس وقت تم قعود میں ہو، وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب رب دیکھ رہا ہے اور رب کے لیے عبادت پیش کی جا رہی ہے تو ہمیں کیسی عبادت پیش کرنی چاہیے؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اللہ اکبر رب ذوالجلال کی تکبیر بلند کرتے ہوئے جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو سنیے، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، آج لوگ اس دعا کو پہلے پڑھتے ہیں، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں، خاص اللہ کے لیے۔ اور کیا فرماتے تھے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، بے شک میری صلاۃ، میری قربانی، میری موت، میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ نماز کو اللہ کے لیے، للہ ان صلاتی، بے شک میری صلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ، کس کے لیے یہ عبادت ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور جب رکوع اور دعا پڑھتے تھے، اور جب رکوع کرتے تو کیا فرماتے؟ اللہم لک رکعت، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا ہے، وبک آمنت، تجھ پر ایمان لایا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ،
اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. خشع لك سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. رواہ الامام مسلم فی صحیح. اے اللہ تیرے لیے خشوع اختیار کر لیا. خشوع وہی نرمی، وہی توجہ، وہی دل کی چاہت، وہی لگن، وہی ساری توجہات رب کی طرف. خشع لک سمعی، میرے کان نے تیرے لیے خشوع اور خضوع اختیار کیا. وبصری، میری نگاہوں نے خشوع اور خضوع اختیار کیا. ومخی، میرے دماغ نے تیرے لیے خشوع اور خضوع اختیار کیا. وعظمی، میری ہڈیوں نے خشوع اور خضوع اختیار کیا. وعصبی، میرے جسم کے عضلات اور پٹھوں نے خشوع اور خضوع اختیار کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پورا جسم، پوری توجہ، پوری چاہتیں اللہ کے لیے کہ اب اس کان میں رب ذوالجلال کی سرگوشی کے علاوہ کوئی دوسری آواز نہیں جائے گی حالت نماز میں. یہ نگاہیں شعور میں، تصور میں، خیال میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گی. اور یہ دماغ اپنے رب کی نعمتوں کے بارے میں، اپنی رب کی تسبیحات کے بارے میں، اپنے رب کی آیات کے بارے میں، اپنے رب کی قدرتوں کے بارے میں، اپنے رب کی صفات کے بارے میں اس دماغ کو سوچنے پر مقرر کر لیا. اور یہ کچھ کوئی دوسری اور چیز نہیں سوچے گا. نماز میں یہ احساس ہونا چاہیے، اس حیثیت سے اور ایسی نماز ہونی چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو، نگاہوں کو، کان کو، دماغ کو، اپنی پورے جسم کو، پورے بدن کو اللہ کے لیے خشوع پیدا کر لینا چاہیے. یہ ہے نماز. حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا، وفی روایہ وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء. رواہ الامام ابو داود فی سننہ والحدیث صحیح. عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ ادا کرتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ کے سینے سے ویسی آواز اٹھ رہی تھی رونے کی وجہ سے جیسی آواز جب چکی چلتی ہے، گیہوں اور دانے پیسے جاتے ہیں، اس چکی سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کے سینے سے آواز پیدا ہوتی تھی رونے کی وجہ سے. ایک دوسری روایت میں ہے جیسے ہانڈی ابلتی ہے اور پانی کے کھولنے کی آواز آتی ہے، اسی طرح سے آپ کے سینے سے آواز آتی تھی. میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، نماز کی حالت میں ہے، آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری ہیں، آنسو بہ رہے ہیں اور دل بے قرار ہے، دل بیتاب ہے، دل سے جو ہے آواز پیدا ہو رہی ہے. کس کے لیے، کس حالت میں ہے میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو؟ نماز کی حالت میں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے. جس نبی کے طریقے پر آج
ہم نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی جو ہمارے رب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، وہ نماز قبول نہیں ہوگی، وہ قیام قبول نہیں ہوگا، وہ رکوع قبول نہیں ہوگا، وہ سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ قیام و قعود قبول نہیں ہوگا۔ ایسی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ جہاں ہم یہ کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں، وہیں پر اللہ کی قسم وہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی جو نماز خشوع اور خضوع سے خالی ہو۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین کے پہلے حصے میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ علق فلاح المصلین فی صلاتہم بالخشوع فی صلاتہم فدل علی ان من لم یخشى لیس من اہل الفلاح۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نمازیوں کی کامیابی کو ڈیپینڈ کیا ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کریں۔ نمازیوں کی کامیابی کو ڈیپینڈ کیا ہے، معلق کیا ہے، لٹکا کے رکھا ہے کہ جب تک مصلی نمازی خشوع اور خضوع اختیار نہیں کریں گے نماز میں، اس وقت تک ان کی نماز معلق رہے گی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی صلات میں، اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ فدل علی ان من لم یخشع فی صلاته لیس من اہل الفلاح۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار نہیں کرے گا وہ شخص کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی معنی کی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سنن نبی داؤد کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَنصَرِفُ وَمَا كُتِبَ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا۔ اللہ اکبر۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نمازی اپنی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، کسی کو اس کی نماز کا 10واں حصہ 10واں ثواب ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں اور کسی کو 4تھا، کسی کو 1/3 حصہ اور کسی کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ، جس کا خشوع اور خضوع ہوگا، جس قدر جو توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا، جس قدر جو دل لگا کر کے نماز پڑھے گا، اپنے ذہن دماغ کو دنیا کی سوچ و فکر سے، دنیا کے افکار سے اور دنیا کی سوچ و بچار سے اور بزنس اور تجارت اور بال بچوں اور دنیا کی ساری چیزوں سے جو شخص اپنے ذہن و دماغ کو فارغ کرے گا، اسی کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، اسی کو نماز کا مزہ ملے گا۔ ورنہ تو میرے بھائیو، عزیزوں اور دوستو، شاعر نے کہا ہے میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا،
تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز میں کھڑے ہو، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا تصور کرنا چاہیے، اپنے رب کو اپنی شعور کی نگاہوں سے دیکھتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہمارا خیال کیا ہوتا ہے، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی امیر کے پاس کھڑے ہیں، کسی نیتا کے پاس کھڑے ہیں، کہیں بازار میں گھوم رہے ہیں، کہیں تجارت میں مشغول ہیں، کہیں بال بچوں کے سامنے گھوم رہے ہیں، کہیں کوئی حساب کتاب کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جب انسان اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھتا ہے تو شیطان آتا ہے اور کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا حتی لا یدری کم صلی، ہاں کہ شیطان آتا ہے اور کہتا ہے اے بندے، اے نمازی، یہ سوچ، اس کو یاد کر، اس کو یاد کر۔ انسان یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف، دوسری سے تیسری چیز کی طرف منتقل ہوتا اور چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعت نماز اس نے ادا کی، کتنی رکعت اس نے نماز ادا کی۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو، آج ہماری نمازوں کا، ہماری اس عبادت کا یہ حال ہے۔ اسی وجہ سے آج نمازیں ہم خوب پڑھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، ہماری ذات پر اس نماز کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ من پاپی کا پاپی ہی رہ جاتا ہے، دل گندا کا گندا ہی رہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تانا مارتے ہوئے بے نمازی کہتے ہیں ارے ہم نماز کیا پڑھے مولانا، فلاں آدمی، فلاں حاجی، فلاں نمازی 5 وقتہ نمازی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، یہ دغا بازی کرتا ہے، وہ بے ایمانی کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو ستاتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، اس کے گھر میں تو ایسا، اس کے گھر میں تو یہ ہو رہا ہے۔ آج جو تانے نمازیوں کو مل رہے ہیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں بے کیف اور بے مزہ ہوتی ہیں، سجدے بے ذوق ہوتے ہیں، ہماری نمازوں کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی۔ یاد آ رہی ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات، وہ فرماتے ہیں الصلاۃ بلا خشوع ولا حضور كبدن میت بلا روح۔ الوابل الصیب من الکلم الطیب۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو خشوع و خضوع سے خالی ہو، وہ نماز جو بغیر دل کے پڑھی جائے، دل یہاں حاضر نہ ہو، دل مارکیٹ میں ہو، دل بزنس میں ہو، دل تجارت میں ہو، دل کام کاج میں ہو، دل بال بچوں میں ہو، دل مال میں لگا ہوا ہو، زر و جواہرات میں لگا ہوا ہو، وہ دل جو بغیر اللہ کے سامنے حضور کے ادا کیا جاتا ہے، دل یہاں حاضر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ دل کی حضور کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو بلا خشوع اور خضوع کے ادا کی جاتی ہے، اس کی مثال اس مردہ جسم کی طرح سے ہے جس کے اندر روح نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ نماز جو خشوع اور خضوع سے خالی ہو، اس جسم کی طرح سے ہے جو مردہ ہو، جس میں روح نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اپنے کسی قریبی کو کوئی مردہ غلام یا مردہ لونڈی دینا پسند کرے گا ہدیے میں؟ اور کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ کسی بادشاہ، کسی امیر کی طرف سے اس کو اس طرح سے کوئی ہدیہ، مردار اور بے روح اور بے جان چیز کا اس طرح سے کوئی ہدیہ دیا جائے؟ فرماتے ہاکذا الصلاۃ
ہاکذا سواء الصلاۃ الخالیۃ من الخشوع، اسی طرح سے یہی مثال جو ہے نماز کی ہے، اس نماز کی ہے جو خشوع اور خضوع سے خالی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ یہ نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، بہت بھاری ہے، بہت بوجھ ہے، بڑی ثقیل ہے، ہیوی ہے۔ ہیوی ہے کہ نہیں؟ بھاری ہے کہ نہیں؟ نماز بہت بھاری ہے۔ نماز ہم جب نماز کے لیے آتے ہیں بڑی مشکل سے بستر سے ہم اٹھ پاتے ہیں، بڑی مشکل سے وضو کر پاتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنی بزنس کو چھوڑ پاتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنی دکان بند کر پاتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنے کام کاج کو چھوڑ پاتے ہیں، بڑی مشکل سے کمپنی اور ڈیوٹی کو چھوڑ کر کے بڑی مشکل سے نماز کی طرف آتے ہیں۔ اور اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ اذان سنتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا، جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، مسجد میں لگا ہوا ہو، اذان ہوتی ہے فوراً سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا سنتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نماز سے نہیں روک پاتی ہے۔ فیہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے نمازی ہوتے ہیں، ایسے مومن ہوتے ہیں جن کو تجارت، خرید و فروخت بازار میں ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے روک نہیں سکتی۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جو خشوع والے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت بڑی ہے، منافق پر یہ نماز بہت بھاری ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ قاموا کسالى یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کس میں شمار ہوگا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں جماعت سے نماز سے وہی پیچھے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا، جو منافق ہوتا تھا وہی پیچھے رہتا تھا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو خشوع والے ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس نماز سے محبت ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، تو اس نماز کے لیے دنیا کی کوئی چیز ان کو نہیں روک سکتی۔ اور نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ ایسے ہی پڑھنی چاہیے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ علمنی واوجز، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ تعلیم دیجئے، لیکن بہت لمبی چوڑی تعلیم نہ ہو، مختصر شارٹ میں کچھ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل کانہا مودع، یا فصل صلاة مودع ولا تتكلم بكلام تعتذر منه واجمع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ نصیحت ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو کہ گویا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے زندگی کی۔ فصل صلاة مودع،
ایسی نماز پڑھو اس تصور کے ساتھ، اس سوچ اور خیال کے ساتھ کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ ایسی نماز پڑھیں گے تو کیسی نماز ہوگی؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی نماز ہوگی، جن کے لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ اب تمہیں سولی چڑھا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو، میں اپنے رب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ ایسی نماز ہونی چاہیے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جب کسی کی آخری نماز ہوگی تو میرے بھائیو وہ کیسی نماز پڑھے گا کہ وہ زندگی کی آخری عبادت، آخری رکوع، آخری سجدہ اپنے رب کے حضور پیش کر رہا ہے۔ وہ چاہے گا کہ کتنی چاہت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ اور کتنی توجہ اور لگن کے ساتھ، کتنا دل لگا کر کے وہ نماز پڑھے کہ نماز میں کہیں بھی دماغ اور ذہن دوسری جگہ نہ جانے پائے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ لا يزال اللہ علی العبد مقبلا فی صلاته حتی یلتفت۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی نماز میں بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بندہ ادھر ادھر کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ فَإِذَا صَرَفَ عَنْهُ، جب بندہ اپنی توجہ اپنے رب کی طرف سے ہٹا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی توجہ بندے کی طرف سے پھیر لیتا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ منٹ سیکنڈ پر ہماری توجہ رکوع میں کچھ، سجدے میں کچھ، تحیات میں کچھ، درود شریف میں کچھ، دعاؤں میں کچھ، ہمارا یہ حال ہے۔ ایسی رنگین ہماری نماز ہوتی ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ایسی رنگین نماز کہ پوری نماز میں ہم پوری دنیا کا، بزنس کا، بال بچوں کا، سب کا، کھیتی باڑی، ساری چیزوں کا چکر لگا لیتے ہیں، ساری سوچ ہمارے ذہن و دماغ میں بھر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ، ہم سب کو، اے اللہ ہم سب کو اس عظیم عبادت کو انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دل لگا کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمارا پورا جسم، پورا ذہن و دماغ، پورا دل تیری طرف متوجہ ہو۔ اے اللہ ہم سب کو خشوع اور خضوع والی نماز عطا فرما۔ اے اللہ خاشعین بندوں والی نماز عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھی نماز عطا فرما۔ اے اللہ آخری نماز، ہمیں ہر نماز کو آخری نماز ادا کر کے یا اس شعور کے ساتھ، آخری نماز کے شعور کے ساتھ ہم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی اس عبادت کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفرة والملحدين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم ونساءهم وأطفالهم يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.